کل یوٹیوب پہ میں نے کسی کا بیان سنا یزید کے خلاف. ہم بھی کوئی یزید کی کوئی تعریفیں نہیں کرتے کہ لیکن مخالفت میں حد سے تجاوز, من گھڑت قصے کہانیاں روایتیں. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کو یزید کوئی نہ نبی ہے نہ صحابی ہے نہ فرشتہ ہے, ہمیں نہ اس کی حمایت کا شوق اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں حدود سے تجاوز. لیکن چونکہ پبلک میں ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ امام حسین کی محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یزید کو پہ لعنت کی جائے. پہلے یہ ذہن بنایا کہ جو یزید پہ لعنت نہیں کرے گا وہ امام حسین سے مخلص نہیں ہوگا. یہ ذہن بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی, وہ تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے, تو کیا ان کو بھی امام حسین کا سے نفرت کرنے والا کہو گے؟ صحابی رسول کو وہ نبی کے نواسے سے غداری کر سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کل یہی مجمع جب عبداللہ بن عمر کا پڑھے گا اور بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین کا پڑھے گا کہ وہ تو بیعت ہو رہے ہیں جا کے, تو آپ نے تو میرے خلاف تقریر کر لی, فلاں مولانا صاحب کے خلاف ذہن بنا دیا لوگوں کا, لوگوں نے نعرے بھی لگا دیے ہمارے خلاف کہ یہ تو لانتی ہیں, یہ فلانا ہے. لیکن جب وہ پڑھے گا, کتابیں پڑھے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں, تو وہ کس سے بدگمان ہوگا؟ وہ صحابہ سے بدگمان ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ رافضیت پھیلانے میں, بولو بھائی, وہ شیعہ مسلک کے, بولو نا بھائی, قریب ہو جائے گا. آپ خدمت سنی مذہب کی کر رہے ہو مگر اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر رہے ہو کہ لوگ سنی مذہب کو آہستہ آہستہ, کیونکہ شیعہ مذہب میں تو صحابہ کو نہیں سمجھا جاتا. اچھا وہ تو کہتے ہیں جو یعنی حضرت حسین اور 4-5 صحابہ کے علاوہ میجورٹی شیعہ کی, سب شیعہ ایسے نہیں ہوتے, میجورٹی ان کی کہتی ہے سب غلط تھے. لیکن خطیب کو اس کی پرواہ, بولو بھائی, نہیں ہوتی. وہ پھینک رہا ہو کیونکہ لوگوں میں ایک ذہن بن چکا ہے, تو بس بولو 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 بولو. ایک مجمع کو ایسا, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز میں تحقیق کرنی ہو نا, ہمارے ملک میں اس وقت سب سے معتدل عالم اور محقق ہونے میں دنیا میں چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نپاتلا ہوتا ہے, اور ان کی تحریر میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ, بولو بھائی, نپاتلا ہوتا. کئی تحریریں ہم نے ان کی پڑھی ہیں, کئی ہمیں تو زیادہ, کیونکہ مسائل میں جب تحقیق ہوتی ہے تو ان کی تحریریں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, ان کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے, ہم ساتھی جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ لکھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں, ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. ہمیں نہیں ملتا کہ ان کے بیان میں کوئی ایسی بات ہو کہ ان کو پھر ہم یہ کہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا. یعنی ہم جب غور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے اچھے الفاظ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ممکن تھے ہی نہیں. تو ان کی تحقیق پڑھ لو, کربلا کے بارے میں کیا تحقیق ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی تحقیق پڑھ لو, پوری دنیا ان کو مان رہی ہے. عرب ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں, حرمین کے ائمہ ان کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں, ادب سے بیٹھتے ہیں. ملیشیا میں کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس حضرت مفتی تقی صاحب جیسے محقق ہیں, ہم فخر کرتے ہیں آپ لوگوں پر. لیکن ہمارے ہاں قوم ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں. تو انتہائی اعتدال والی تحریریں, علم کا سمندر, اور ایک ایک لفظ نپاتلا, جذبات سے ہٹ کے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کو تحقیق کا شوق نہیں ہے. شوق کس کا ہے؟ نعرے بازی کا. مجلس کوئی گرم کر کے چلا جائے. بہت سارے لوگ یزید کے نام پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی, کبابی, یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں, اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں.
کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے, تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے, خاموش, نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ, کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن, اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے. یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی. ہول سیل کے حساب سے لعنتیں, لعنت اس پر, اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اتنی گالیاں پڑی ہیں. تو میں آج ہی کی بات ہے, صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی, وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, میرا کچھ مالی لین دین ان سے, آپ بھی تھے نا اس وقت صبح, یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, بینک میں جانا ہوا, وہ کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں, وہ کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو, آپ شیعہ ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے. ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا, جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا, کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر, کروڑہا لعنت. لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے, چھوٹا ہے, کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا, نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے, نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے, نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت. اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں, اور اگر ائمہ کرام سے, مجتہدین سے, بڑے بڑے حضرات سے, فقہا سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے. تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں, یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات بولو بھائی کر دی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ 100 دفعہ لعنت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا, میری رائے کو فالو مت کریں, نہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کو, آپ تحقیق کریں. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں, اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. انجمن اشاعت توحید ہے نا جو KPK میں پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے, ان کے بعض علماء نے, میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اصل میں مقصد تھا اس کتاب کو پروموٹ کرنا, وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک بولو بھائی نہیں تھا اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا, لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں, لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں, اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں. ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے, اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع, یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا, کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری. بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنے ادھر کی بھی سنے, اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں. اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے, اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ ہسٹری بتائے گی, اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں, تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں. پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں, اہل ہیں. جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ, نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ رحمت اللہ. کیونکہ اگر لعنت اللہ علیہ ہوا تو رحمت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, اور اگر وہ نکلا لعنت اللہ تو پھر رحمت, اگر وہ نکلا رحمت اللہ تو پھر لعنت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن کیا پڑ جائے گا, گلے. تو اس لیے بہتر ہے اجمالی بات کی جائے کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل میں کربلا میں شریک تھا کروڑہا لعنت اس کے اوپر. بس کون تھا ہمیں نہیں, مجھے نہیں پتا کم از کم, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں. اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر دونوں کتابیں پڑھیں آپ, جو اشاعت و توحید کے علماء نے اس کے حق میں لکھی ہیں, یہ بعض سلفی علماء نے بھی لکھی ہیں, وہ بھی پڑھیں آپ, اور اس کے مخالف بھی پڑھیں. پھر ایک رائے قائم کر کے آپ کو کلپ بازی کی اجازت.